السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے بعد حاملہ ہوئی تو ساس سسر پریشان ہو گئے اور تانے دینے لگے، شوہر کچھ نہیں کماتا۔ ایک دن شوہر کمانے شہر چلا گیا اور 1 مہینے بعد ہی ڈھیر سارے پیسے بھیجے، لیکن جو ہی میں نے بچے کو جنم دیا خبر آئی شوہر مر گیا ہے۔ ساس نے عدت پوری ہونے سے پہلے ہی گھر سے نکال دیا۔ میں بھی شہر آ گئی اور وہاں کسی گھر میں ملازمت کرنے لگی۔ جب مالکن نے ایک بچہ جنم دیا اور بولی، میں ساری جائیداد تیرے نام کر دوں گی، بس تو اس بچے کو پھینکا اور کہہ بچہ مر گیا ہے۔ میں مان گئی، پر راستے میں جو ہی بچے کی شکل دیکھی پتھر ہو گئی کہ اس کی۔ میرا نام امارہ ہے، میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری خالہ تو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، لیکن خالو ہمیشہ کہتے تھے کہ اس کو گھر سے نکال دیں کیونکہ یہ منحوس ہے۔ جیسے ہی اس دنیا میں آئی تھی اس کے ماں باپ مر گئے تھے۔ اس کی وجہ سے میرے کاروبار میں نقصان ہوتا رہتا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ان کے کاروبار میں نقصان اپنی وجہ سے ہوتا تھا کیونکہ ان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، پھر بھی وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے اور ان کو اولاد کا کوئی بھی شوق نہیں تھا۔ میری خالہ نے مجھے اولاد کی طرح پالا پوسا، لیکن اب وہ باتیں سن سن کر تنگ آ گئی تھی۔ میری خالہ بڑی معصوم تھی، زیادہ لوگوں کو جانتی نہیں تھی۔ ان کے شوہر نے بہت پابندیاں لگائی ہوئی تھیں۔ وہ ان کو تانے دیتا تھا کہ تیری وجہ سے مجھے اولاد نہیں ہوئی ہے۔ ان کو خرچہ بھی نہیں دیتا تھا، پھر بھی وہ جوڑ توڑ کر کے میرے لیے کچھ نہ کچھ بناتی ہی رہتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تمہاری اتنی عمر نہیں ہے اور میں تمہاری شادی کروانا چاہتی ہوں، لیکن مجبوری ہے، یہ شخص بہت زیادہ باتیں کرتا ہے اور اب تم بھی بڑی ہو گئی ہو، تم بھی سمجھتی ہو کہ اس کی یہ باتیں کتنی بری ہیں۔ یہ ہمیشہ زہر جیسی باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے میری شادی کروا دی اور مجھے کہا کہ میں اپنے گھر میں عزت اور سکون سے رہوں، مجھے کبھی ان کے پاس واپس نہ آنا پڑے، نہیں تو میرا خالو اس بات پر اور بھی یقین کرنے لگے گا کہ میں منحوس ہوں۔ میرے خالو نے میرا رشتہ تلاش کرنے میں بھی کون سی محنت کی تھی، بس میری خالہ لوگوں سے بات کرتی رہیں اور ایک رشتہ ان کو مل گیا تھا۔ ان لوگوں نے جھوٹ بولا کہ ہمارا بیٹا پیسے کماتا ہے۔ میرے شوہر کا نام عامر تھا اور وہ بالکل بھی پیسے نہیں کماتا تھا، پورا پورا دن گھر میں پڑا رہتا۔ اس کے اپنے بابا اس کو اتنے زیادہ تانے دیتے تھے کہ اب تیری بیوی آ گئی ہے، اب اس کے خرچے بھی تو باپ سے پورے کروائے گا، اس کے سرخی پاؤڈر کے خرچے میں پورے نہیں کروں گا، اپنے بیوی کے خرچے خود پورے کر۔ میری بھی ساس کہتی تھی کہ عورتیں مردوں سے کام کروا لیتی ہیں اور تم سے اپنا شوہر ٹھیک نہیں ہو رہا، جبکہ میں یہ سوچتی تھی کہ ماں باپ ہو کے بھی آپ اس کو ٹھیک نہ کر سکے تو میں کیا کروں گی۔ ویسے بھی بیوی شوہر کے سامنے زیادہ کچھ بولیں تو ان کو بدتمیز کہہ دیا جاتا ہے۔ شوہر کون سی ان کی بات مانتے ہیں، ان کے ساتھ جھگڑے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ ساس سسر کی باتوں میں آ کر شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی تھی، لیکن پھر بھی کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اس کو نہ جانے کیا مسئلہ تھا، وہ کہتا تھا کہ میں بیٹھ کر کھانا کھانے والوں میں سے ہوں، پر یوں بیٹھ بیٹھ کے کھانے کا موقع کس کو ملتا ہے، یہ سب کے نصیب میں نہیں ہوتا، اور جو بیٹھ کر کھاتے ہیں وہ حلال بھی نہیں ہوتا۔ میں اپنے شوہر کو بہت زیادہ سمجھاتی تھی، لیکن وہ مانتا نہیں تھا۔ میری ساس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک تیرا شوہر کوئی نوکری نہیں کرتا تو نے اس کے بچے نہیں پیدا کرنے ہیں، پھر اس کے بچوں کا خرچہ بھی ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ ابھی تو اس گھر میں جو بھی میرے لیے بچتا تھا میں کھا جاتی تھی، کبھی کبھی میرے لیے سالن نہیں ہوتا تو میں انڈے کے ساتھ روٹی کھا لیتی تھی، کبھی کھانا ہی نہیں کھاتی، اور جو بھی ہوتا
اپنے شوہر کے لیے رکھ دیتی۔ شوہر کو بار بار سمجھاتی تھی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ کے اپنے ماں باپ آپ کو کتنی باتیں سناتے ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ ماں باپ تو سب کو باتیں سناتے ہیں، میرے ماں باپ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، میں ان کی شادی کے 4 سال کے بعد پیدا ہوا تھا، ان کو مجھ سے بڑی محبت ہے، بس یہ محبت دکھاتے نہیں ہیں۔ اگر میں کسی کا کھا رہا ہوں تو اپنے باپ کا ہی کھا رہا ہوں، نہ کسی غیر کا تو نہیں کھا رہا، کہیں چوری کر کے تو نہیں لا رہا۔ اور اگر تم اس گھر میں 2 وقت کی روٹی کھا لو گی تو تم بھی تو ان کی بہو لگتی ہو، سارا دن اس گھر کے کام کاج کرتی رہتی ہو، ان کے کپڑے دھوتی ہو اور ان کے برتن دھوتی ہو۔ ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ بڑے ہیں اس لیے ان کی باتیں سن لیا کرو۔ لیکن ہم لوگ حق پر ہیں، ہم لوگ کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہے، سارے گھر کے سودے میں لے کر آتا ہوں، دودھ دہی مجھ سے منگواتے ہیں، امی مجھ سے پنکھے صاف کرواتی ہیں، جب وہ بیمار ہوتی تھی تو میں برتن بھی دھوتا تھا۔ مجھے میرے شوہر کی باتیں بہت عجیب لگتی تھی، وہ یہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ مرد کا کام پیسے کمانا ہوتا ہے۔ میرے ساس سسر جان بوجھ کر اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے تھے کہ شوہر کو تھوڑی بہت شرم آ جائے، جبکہ ان کا بیٹا تو ان کا ہی تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے تھے، پر میرے شوہر کو کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ میری ساس نے کہا تھا کہ تم نے بچہ پیدا نہیں کرنا ہے، اگر اس میں عورت کیا کر سکتی ہے؟ مجھے جب پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں تو میری ساس نے مجھے اور بھی زیادہ طعنے دینے شروع کر دیے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ بچے تو پھر بہت زیادہ خرچ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ آپ کی طبیعت کچھ خاص ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ شاید آپ کا آپریشن ہو جائے، اور آپریشن کے خرچے کے بارے میں سن کر میں مزید پریشان رہتی تھی۔ شاید میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ یہی تھی کہ میں بہت زیادہ ٹینشن لیا کرتی تھی۔ میرا 7واں مہینہ شروع ہو گیا تھا، میں اپنے شوہر کے سامنے بیٹھ گئی اور میں نے کہا، یا تو آپ کوئی کام کریں یا پھر مجھے زہر دے دیں تاکہ یہ مصیبت ہی ختم ہو جائے۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں پہلی دفعہ میں نے احساس ذمہ داری کو دیکھا، اور اگلے دن وہ شہر کو چلا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں شہر جا کے پیسے کماؤں گا۔ میرا شوہر شکل و صورت کا بہت اچھا تھا، عمر میں بھی مناسب تھا، میرا خیال بھی کرتا تھا، لیکن پیسے کمانے کے معاملے میں ہی سست تھا۔ اس میں صرف یہ کمی تھی، میری ساس سسر کو بھی یقین نہیں تھا، ان کا کہنا تھا کہ یہ یہاں وہاں جا کے سیر وغیرہ کر کے واپس کو آ جائے گا، اس نے 1 روپیہ بھی نہیں کمانا۔ میں پیچھے بہت زیادہ دعائیں کرتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے، میرے شوہر کو وہاں جا کے کوئی کام مل جائے، کیونکہ پڑھا لکھا تو تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ 1 مہینے کے بعد میرے شوہر نے میرے نام منی آرڈر بھیجا۔ جب میرے نام منی آرڈر آیا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ میری ساس اور سسر کہہ رہے تھے کہ 500 یا 1000 روپے بھیج دیے ہوں گے، وہ بھی کسی سے مانگ تانگ کر، اور تم بلا وجہ خوش ہو رہی ہو۔ لیکن جب میں نے کھولا تو اس میں کافی سارے پیسے تھے، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے، اس کے اندر پورے 60,000 روپے تھے۔ میری ساس اور سسر بھی حیران رہ گئے تھے۔ میں نے اپنے بچے کے لیے چیزیں لیں، اور وہ بھی ساری چیزیں پوری کر لیں جو ابھی تک میں نہ لے سکی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی اور سسر کو بھی پیسے دیے، انہوں نے چپ کر کے پیسے رکھ لیے، پر ان کی زبانیں بند ہو گئی تھیں۔ دوسرا مہینہ بھی آنے والا تھا، مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر پیسے ضرور بھیجے گا، لیکن اس دفعہ پیسے نہ آئے، بلکہ یہ خبر آئی کہ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ جس جگہ کام کرتا تھا اس جگہ آگ لگ گئی ہے،
اور اس کی لاش بھی نہیں ملی۔ ہم لوگ دکھ سے بے حال ہو گئے تھے۔ میرے ساس اور سسر بری طرح سے پریشان تھے۔ ان کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تو ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا تھا، پیسے بھی کمانے لگ گیا تھا، بیچارہ اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ میرے خالو اور خالہ افسوس کرنے کے لیے آئے تو میرے خالو نے کہا، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ لڑکی جو ہم نے آپ لوگوں کو دی تھی یہ منحوس ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو بھی ایسے ہی کھا لیا تھا اور وہ بھی حادثے میں ہی چلے گئے تھے، ان کو بھی آخری بار دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ میری ساس اور سسر کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، اور جب میرے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی تو انہوں نے اس کو بھی گود میں نہیں اٹھایا بلکہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، میں بالکل ہی سڑک پر آ گئی تھی۔ خالہ کے پاس واپس جانے کا سوچا، لیکن جس نے میرے گھر کو تباہ و برباد کر دیا وہ مجھے اپنے گھر میں کیوں رکھتا۔ میری خالہ کو ویسے ہی کہتا تھا کہ تیری وجہ سے مجھے اولاد نہیں ملی ہے، وہ ویسے بھی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، ان کو تو دن رات طلاق کی دھمکی ملتی تھی۔ میں پریشان تھی اور سڑکوں پہ رہ رہی تھی۔ میرے گلے میں سونے کی چین تھی، میں نے سوچا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے سونے کی چین کو بیچ دیا اور میں بھی شہر چلی گئی تھی، کیونکہ یہاں پر سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہاں پر میں کوئی بھی کام کرتی، کل کو یہ بات ادھر ادھر پھیل جاتی تو بدنامی ہوتی۔ شہر میں ایک جگہ بنی ہوئی تھی، اسے دارالامان کہتے ہیں، وہاں پہ چلی گئی اور کچھ دن وہیں پر رہی، لیکن مجھے وہاں کا ماحول بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ پورا دن مجھے کام میں لگا دیتے، اپنے بچے کو بھی سنبھال نہیں پاتی تھی، اور یہاں پر کھانے پینے کو بھی ٹھیک طرح سے نہیں ملتا تھا، کام زیادہ ہوتے تھے۔ میری حالت بہت بری تھی۔ وہاں ایک عورت تھی جس کے بچے بھی نہیں تھے اور شوہر بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں مخلص مشورہ دیتی ہوں، تم یہاں سے چلی جاؤ اور کسی کے گھر میں جا کر کام کاج کر لو۔ یہ بڑا شہر ہے، یہاں لوگوں کو ایسی نوکرانیاں چاہیے ہوتی ہیں جو وہیں پر رہیں اور سارے گھر کا کام کاج کریں، اور یہ صرف نام کی نوکرانیاں ہوتی ہیں، تنخواہ تو ان کی بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی آفس میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ کما لیتا ہے۔ تمہیں آرام سے 15-20 ہزار روپے مل جائیں گے جو تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے کافی ہوں گے، رہنے کے لیے جگہ بھی دے دیں گے، کھانا بھی انہی کے ذمے ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ گھر کی کوئی پرانی چیزیں اور پرانے کپڑے بھی تمہیں دے دیں۔ بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں اس دنیا میں، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو ان کے گھر میں رہیں، اور تم تو پڑھی لکھی ہو، ساتھ ساتھ ان کے بچوں کو بھی پڑھا لکھا دینا، تمہارا تو فائدہ ہو جائے گا۔ اس عورت کی بات تو ٹھیک تھی، لیکن ایسی جگہ کہاں سے تلاش کرتی۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، میری تو عمر نکل گئی ہے، میں کسی کے گھر میں کام نہیں کر سکتی، لیکن تم ابھی جوان ہو تو یہ سب کچھ آرام سے کر سکتی ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اور وہ عورت بہت اچھی تھی، اس نے میری بہت زیادہ مدد کی اور مجھے بتایا کہ کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ ایک ہفتے کے بعد ہی اسے ایک ایسی عورت مل گئی تھی۔ میں صبح ہی اپنے بچے کو لے کر اس کے گھر چلی گئی۔ اس کا گھر واقعی بہت بڑا تھا۔ یہاں پر ایک مالی بھی کام کر رہا تھا، گیٹ کے پاس چوکیدار بھی بیٹھا تھا۔ میں اندر گئی اس عورت سے ملنے کے لیے، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور امیر کبیر تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، تم کام کرنے والی تو نہیں لگتی۔ میں نے کہا، قسمت بی بی جی، ورنہ میں واقعی کسی کے گھر کام کاج کرنے والی نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ بیٹا تمہارا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور اس وقت میرے بیٹے کی عمر 6 ماہ تھی۔ اس نے کہا کہ بچے کے ساتھ سارے گھر کے کام کاج کر لو گی، ویسے بھی
تم نے صرف کھانا وغیرہ ہی پکانا ہے یا تھوڑی بہت صفائی ستھرائی کا کام کاج ہوگا؟ ایک عورت بھی رکھی ہوئی ہے جس عورت سے ہم لوگ باتھ روم وغیرہ صاف کرواتے ہیں، اس سے کھانا وغیرہ تو نہیں بنواتے، اس لیے ہمیں کھانا بنانے کے لیے کوئی چاہیے، یعنی کہ وہ مجھے کھانا بنانے کے لیے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ عورت خود بھی امید سے تھی اور شاید کہ اس کے دن بھی قریب تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ آج کا کھانا بنا دو، اگر تم نے اچھا کھانا بنا لیا تو تمہیں نوکری پر رکھ لیں گے۔ میں کھانا بنانے چلی گئی۔ میں نے اپنے بچے کو ایک طرف لٹا دیا۔ میرے بچے کو بھی عادت ہو گئی تھی کہ بچہ رو رو کر خود ہی خاموش ہو جاتا تھا اور سو جاتا تھا۔ اب تو تھوڑا کھیلنے کودنے والا ہو گیا تھا۔ میں اسے کچن میں ہی ایک سائڈ پر بٹھا دیا۔ ابھی تک اس کے ساتھ وقت نہیں گزار پائی تھی۔ سوچتی تھی کہ بیچارہ کتنا بد نصیب ہے، باپ اس دنیا سے چلا گیا، ماں لوگوں کے گھروں میں نوکر بن گئی اور رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ میں کھانا بنا رہی تھی جب دوسری عورت نے بتایا کہ یہ مالکن بڑی اچھی ہیں، بہت زیادہ اچھی انسان ہیں۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا، لیکن ابھی کچھ سال پہلے ہی باہر کے ملک چلا گیا ہے، اس لیے پیچھے اکیلی ہے۔ کھانے پینے کا اس کو بہت زیادہ شوق ہے اور اس گھر میں آنا جانا بھی بہت ہے۔ تمہیں اچھے پیسے دے گی۔ ابھی پیسوں کی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بڑے دل سے کھانا بنایا تھا اور 3-4 چیزیں بنا کر اس کے سامنے پیش کر دی تھی۔ جب اس نے کھانے کی شکل دیکھی تو اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ اسے کھانا بہت زیادہ پسند آیا ہے۔ جب اس نے ذائقہ چکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ تم نے تو واقعی بہت اچھا کھانا بنایا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ مجھے مہینے کے 20,000 روپے دے گی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے کوارٹر بھی دکھا دیا جس میں تھوڑا بہت سامان بھی موجود تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے اور بھی ڈھیر سارے پیسے دیے اور کہا کہ اپنے اور اپنے بچے کے لیے کپڑے بھی لے لینا، آگے سردی کا موسم آ رہا ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور وہیں پہ کام کاج کرنے لگ گئی تھی۔ سوچنے لگی تھی کہ انسان کے ساتھ کچھ بھی برا ہو جائے تو اس کے ساتھ اس کا اللہ ضرور ہوتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا، ورنہ مجھے تو لگتا تھا کہ میری زندگی سڑکوں پر خراب ہو جائے گی۔ یہاں پر مجھے عزت کی چھت اور 2 وقت کی روٹی کے ساتھ اچھے پیسے بھی مل رہے تھے۔ میرے ذمے صرف کچن کا کام تھا۔ میں برتن دھوتی، کھانا پکاتی، کچن صاف کرتی، اور بیچ میں جو وقت ہوتا وہ میں اپنے بچے کو دیتی تھی۔ یہ عورت کافی عجیب و غریب تھی، پورا دن کسی سے فون پہ باتیں کرتی رہتی۔ مجھے نوکرانی نے کہا تھا کہ اس کا شوہر باہر کے ملک ہوتا ہے، لیکن کوئی شوہر سے اس طرح باتیں نہیں کرتا، اور وہ بھی شادی کے 8-10 سال کے اس طرح باتیں نہیں کرتے، وہ بھی شادی کے 8-10 سال کے بعد بھی۔ یہ تو ایسے باتیں کرتی تھی جیسے کوئی لڑکی کسی دوست سے باتیں کرتی ہے۔ دن میں نہ جانے کتنی دفعہ تیار ہو کر اس کو اپنی تصویریں بھیجا کرتی، اور ہر ٹائم اس نے کانوں میں ہینڈ فری لگایا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی اس کو اپنے شوہر سے اس طرح باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہونے لگتی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو ٹھیک سے وقت بھی نہیں دیا تھا۔ جو وقت میرا اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا اس میں بھی ہم لوگ لڑائی جھگڑا کرتے رہے، کیونکہ میری ساس روز مجھے کہتی تھی کہ تو اپنے شوہر سے پیار سے پیش آئے گی تو وہ کبھی بھی کوئی بھی کام کاج نہیں کرے گا، تو اس پر پریشر ڈال کر، اس پر دباؤ ڈال، اس کو کہہ کہ مجھے پیسے چاہیے تاکہ وہ بات مانے، اور انہی باتوں میں آ کر ہمارے جھگڑے ہوتے رہے۔ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو بحیثیت شوہر وہ بہت اچھا انسان تھا، خوبصورت بھی تھا۔ ہمارے کمرے کا ماحول ہمیشہ خوشگوار ہی ہوتا تھا جب تک کہ میں اس طرح کی بات نہیں کر دیتی۔
اور بیچارے نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک دفعہ میں اپنے بیٹے کو کچن میں لیے بیٹھی تھی، میں نے کھانا اوپر رکھا تھا، لیکن بیچ میں کچھ وقت بچا تھا جس میں میں اس کے ساتھ کھیل کود رہی تھی، تو نوکرانی نے میرے بچے کے پیر کی طرف دیکھا تھا اور کہا کہ یہ کیا ہے، ایک پاؤں میں تو صرف 3 انگلیاں ہیں۔ میں نے کہا ہاں ہاں، یہ پیدائشی طور پر ہی ایسا ہی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جب یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا تو اس کو چلنے میں مشکل تو نہیں ہوگی۔ میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ ویسے بھی چلنے کے لیے پاؤں ضروری ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ میرا بچہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، بالکل اپنے باپ پہ چلا گیا تھا، لیکن ابھی بھی میں اس کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ پتہ نہیں اس کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا۔ ایک نوکرانی کا بچہ بن کے اس نے کیا کر لینا تھا۔ ساری زندگی لوگ اس کو طعنے دیتے کہ تمہاری ماں تو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں۔ ایک دن میں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب بات نوٹ کی کہ وہ عورت پورا دن کسی شخص سے بہت پیار محبت بھری باتیں کرتی تھی، لیکن ہفتے میں 1-2 بار اسی شخص سے جھگڑا کرتی اور اتنی بدتمیزی سے بات چیت کرتی تھی کہ میں بھی حیران و پریشان ہو جاتی تھی۔ ایک دن تو کہہ رہی تھی کہ اور کیا کروں، میں پورا دن آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتی رہوں اور کوئی کام نہیں ہے کیا مجھے؟ ہماری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، کوئی 12 ہفتے نہیں ہوئے جو میں آپ سے اس طرح کی باتیں کروں۔ میں حیران تھی کہ ایک طرف تو خود ہی اس طرح کی باتیں بھی کرتی رہتی ہے، پھر اپنے شوہر کو یہ بھی کہتی ہے کہ میں آپ سے اس طرح کی باتیں کیوں کروں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن میں کھانا پکانے لگی، دوسری نوکرانی ان کی مالکن کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اپنی مالکن کو کافی نہیں دو، ایسی حالت میں کافی اچھی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ کون سی حالت میں؟ میں نے کہا کہ ان کا بچہ ہونے والا ہے۔ تو اس بات پر وہ ہنسنے لگی کہ ان کا بچہ کہاں سے ہوگا، ان کا شوہر تو 3 سال سے واپس ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، تم نے دیکھا نہیں ان کو؟ ان کا پیٹ نکل آیا ہے۔ تو اس نے کہا وہ تو کھانے سے پیٹ نکلا ہوا ہے، امیر عورت ہے، امیر بندوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کھاتے پیتے رہتے ہیں تو پیٹ پر چربی چڑھ جاتی ہے، بچہ کہاں سے ہوگا، ان کا تو شور ہی نہیں آتا۔ میں نے خود بچہ پیدا کیا تھا، اس لیے مجھے پتا تھا کہ کسی عورت کا اگر بچہ ہونے والا ہو تو وہ کیسی نظر آتی ہے۔ مالکن کا بچہ ہونے والا تھا، لیکن شاید انہوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ جس گھر میں ہم لوگ رہ رہے تھے، ان کے دیے ہوئے پیسوں پر گزارا کر رہے تھے، ان کا نمک پانی کھا پی رہے تھے، ہم ان کو ان کے بارے میں اس طرح کی جاسوسی نہیں لگانی چاہیے تھی، اس لیے میں نے نوکرانی کے ساتھ زیادہ بات چیت نہ کی۔ کل کو یہ بات کہیں مالکن تک چلی جاتی اور ان کو برا لگ جاتا تو دن اسی طرح سے گزرنے لگے۔ لیکن ایک رات میں حیران و پریشان رہ گئی تھی جب کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا تو یہ مالکن تھی۔ رات کا وقت تھا، اس نے کالی چادر کی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ کہیں باہر سے آئی ہے۔ انہوں نے اپنے کمرے میں بلایا، میرا بچہ سو رہا تھا، میں چپکے سے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم یہاں پر آئی ہو، میری بات غور سے سنو۔ مالکن کی حالت بڑی عجیب لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بیمار ہے۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے گاڑی کی آواز بھی آئی تھی، لیکن میرے کوارٹر کے پیچھے بھی مین روڈ تھا، اس لیے مجھے لگا کہ گاڑی کی آواز وہاں سے آئی ہے۔ میں بچے کے ساتھ جاگ رہی تھی کیونکہ رات کو 1-2 دفعہ وہ اٹھ جایا کرتا تھا۔ ابھی بڑی مشکل سے سویا تھا۔ مجھے کہا کہ مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے، میں صرف تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں۔ اس گھر کے سارے نوکر میرے شوہر نے رکھے ہوئے ہیں، اس لیے سارے اس کے وفادار ہیں، لیکن میں نے تمہیں رکھا ہے اور
تمہیں پتہ ہے کہ تم کو ضرورت سے زیادہ پیسے دیے ہیں۔ تمہاری میں نے کوئی بھی غلطی نہیں نکالی، تمہارے حق میں سے کبھی خیانت نہیں کی۔ میں نے کہا کہ بیگم صاحبہ آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے واقعے میں ہی میرا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ آج میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ سامنے سے پیچھے ہٹ گئی تھی تو بیڈ کے اوپر جو چیز پڑی ہوئی تھی اسے دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ وہ نومولود بچہ جو شاید ابھی ابھی پیدا ہوا تھا، اس نے تو ابھی تک آنکھیں بھی نہیں کھولی تھیں اور شکل سے یہ لڑکی لگ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ سوال نہیں کرو، بس اس بچے کو یہاں سے لے جاؤ اور کہیں بھی پھینک دو، کسی یتیم خانے کے جھولے میں ڈال دو یا کسی بھی جگہ، بس اس کو اس گھر سے لے جائیں اور کسی کو بھی یہ بات پتہ نہ چلے۔ تمہارا اپنا بیٹا ہے، اگر تمہاری گود میں کسی نے بچے کو دیکھ بھی لیا تو کہنا یہ میرا بچہ ہے اور اسے یہاں سے لے جاؤ، بس کسی بھی طرح اس کو یہاں سے غائب کر دو، اور اس کام کے لیے میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گی، اتنے سارے پیسے دوں گی کہ تم اپنے بچے کے لیے وہ پیسے سنبھال کے رکھنا اور تمہارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تم جو بھی مانگو گی میں دوں گی، ہمیشہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گی، بس یہ بچہ کسی کو دے دو۔ اس کا کیا کرنا ہے اور اس کا معاملہ کیسے ختم کرنا ہے میں تم پہ یہ سب چھوڑتی ہوں، بس مجھے اس کے بارے میں کوئی بھی خبر نہیں سننی، اور ایسا کر دو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ پیدا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بچہ ان کا تھا اور شاید ناجائز تھا، کیونکہ 4 سال سے ان کا شوہر نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے میرا اندازہ غلط نہ تھا، وہ ماں بننے والی تھی، لیکن اب وہ اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، اور میں بھی یہ جانتی تھی کہ اگر میں نے یہ کام کرنے سے انکار کیا تو میری نوکری چلی جائے گی اور بچے کی قیمت بھی جائے گی، اور پھر بھی وہ کام کسی اور سے کروا ہی لیں گی۔ میں نے اس بچے کو گود میں لیا اور میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں چلی جاتی ہوں اور یہ کام کر کے واپس آتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا بہت شکریہ، میری ایسے منتیں کرنے لگی جیسے میں ان کی مالکن ہوں۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گی، تمہیں کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں بچی کو گلے سے لگائے اپنی چادر میں چھپائے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ کسی یتیم خانے کے جھولے میں ڈال دوں گی، اتنی بری تو میں بھی نہیں تھی کہ اس کی جان لے لیتی، لیکن ہاں اگر یتیم خانے کے جھولے میں ڈال دیتی تو کوئی نہ کوئی اسے پال لیتا اور یہ کام رات کو ہی کیا جا سکتا تھا۔ لیکن وہ اچانک سے رونے لگ گئی اور میں اسے چپ کروانے کو بیٹھ گئی۔ جب میں نے اس بچی کی شکل دیکھی تو مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری نظر اس کے پاؤں پر پڑ گئی تھی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اس بچی کی میرے بیٹے کی طرح 3 انگلیاں تھیں، اور یہ سب کچھ اتفاق نہیں تھا۔ میرے بیٹے کے پاؤں کی 3 انگلیاں اس لیے تھیں کیونکہ میرے شوہر کے پیر میں 3 انگلیاں تھیں۔ میرا بیٹا اپنے شوہر پر گیا تھا، لیکن اس بچی کے پاؤں میں 3 انگلیاں ہونا کچھ زیادہ ہی عجیب و غریب سا تھا۔ میرا دل و دماغ گھومنے لگا۔ مجھے بتایا گیا کہ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن میں نے اس کی لاش نہیں دیکھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے دل و دماغ میں کوئی طوفان چل رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آ گئی۔ بچی کو میں نے کوارٹر میں رکھ دیا اور مالکن سے کہا یہ معاملہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کا باپ کون ہے؟ وہ بھی حیران و پریشان رہ گئی۔ اس نے کہا بچی تو پھینک دی ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا شوہر 3-4 سال سے باہر کے ملک ہے، میری اس کے ساتھ پسند کی شادی بھی نہیں تھی، بس وہ بہت زیادہ امیر ترین شخص تھا، اس لیے شادی کر لی۔ لیکن پھر ایک دن مجھے ایک لڑکا نظر آیا جو کام تلاش کر رہا تھا، میں نے اسے کام پر رکھ لیا۔
اور اسے کافی سارے پیسے بھی دیے۔ پھر میری نیت خراب ہو گئی اور میں نے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے، لیکن اس کے گھر والوں کو پتہ نہ چلے، اس لیے وہ یہاں سے دور ایک فلیٹ میں رہتا ہے اور مجھ سے ملنے کے لیے رات کو آ جایا کرتا تھا۔ میں بھی وہاں پہ چلی جاتی ہوں۔ یہ اس کی اولاد ہے۔ میرے شوہر کو تو پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو واپس ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ اس شخص کا نام عامر ہے۔ وہ حیران رہ گئی۔ پھر میں نے مالکن کو بتا دیا کہ عامر میرا شوہر ہے۔ میرے شوہر نے مرنے کا ناٹک کیا تھا کیونکہ یہاں پر اس کو پیسے اور عیاشی سب کچھ مل رہا تھا۔ مالکن بھی حیران و پریشان رہ گئی۔ میں اس کے ساتھ عامر کے فلیٹ میں چلی گئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بھی حیران تھا۔ میں نے کہا کہ تم سے زیادہ گھٹیا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم نے اپنی موت کی جھوٹی خبر اڑائی، اپنے ماں باپ کو بھی دکھ میں ڈالا، مجھے بھی ذلیل و رسوا کروا دیا۔ میں اپنے آپ کو بیوہ سمجھتی رہی۔ تم نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا اور آج تمہاری دوسری اولاد بھی کوڑے میں جا رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ حیران و پریشان رہ گیا، مجھ سے معافیاں مانگنے لگا۔ اس عورت نے بھی اس کو کہا کہ آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تم کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گی۔ میں بھی وہاں سے واپس چلی گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو اور اس بچی کو لیا اور اپنے ساس سسر کے پاس واپس آ گئی تھی۔ ان کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی حیران و پریشان رہ گئے۔ اپنے پوتے کے لیے بہت بے چین تھے۔ مجھے گلے سے لگا لیا اور پھر اس بچی کو بھی، کیونکہ یہ بھی ان کے ہی بیٹے کا ہی خون تھا۔ 1-2 مہینے کے بعد میرا شوہر واپس آ گیا۔ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا اور جانے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اس نے معافی مانگی تو ماں باپ تھے، ان کا دل پگھل گیا، لیکن میں اسے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پر یہ زندگی ہے، کوئی فلم ڈرامہ نہیں۔ اولاد کی خاطر اسے معاف کرنا ہی پڑا۔ اب میرا شوہر سدھر گیا ہے، پیسے بھی کماتا ہے، اپنے بچوں کا بھی خیال کرتا ہے۔ اس بچی کو بھی میں نے ہی پالا ہوا ہے، اس کو کیسے پھینکتی؟ میں خود بھی ایک ماں ہوں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میرا شوہر ٹھیک تو ہو گیا، لیکن کیسے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ بس وہ میرے بیٹے کا باپ ہے، اس لیے میں اس کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل SF سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔